آج ہم بات کر رہے ہیں آخری دروازہ لاشعور کا قیدی کے کچھ حصوں پر۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر ارحم کی، ایک نیورولوجسٹ کی۔ وہ خوابوں کے ذریعے لاشعور کو سمجھنے کی کوشش میں خود پر ہی ایک تجربہ کر لیتا ہے، مگر نیند میں اسے خواب نہیں، ایک عجیب سا دروازہ ملتا ہے، اور اس پہ لکھا ہے جو اندر گیا وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہے یہ لاشعور کی کھوج، تجسس، ان پرانے موضوعات کو لیتی ہے، لیکن ایک نئے زیادہ ذاتی قسم کے خوف کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ یہ دروازہ شاید یہ صرف لاشعور نہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں جنہیں ہم ماننا نہیں چاہتے۔ تو ڈاکٹر ارحم، ظاہر تجسس تو تھا ہی، وہ دروازہ کھول دیتا ہے انتباہ کے باوجود، اور اندر ایک لمبی سی تاریک راہداری، نہ ختم ہونے والی، اور وہاں ایک عجیب سی بو، انسانی گوشت کی۔ پھر مزید دروازے، ہر دروازہ ماضی کی کسی یاد سے جڑا ہے، لیکن یادیں بھی بالکل بگڑی ہوئی ہیں۔ ایک میں ماں کا چہرہ الٹا ہے، کہیں بچپن کی چیخیں، ایک دروازے میں وہ خود کو لاش کے طور پہ دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا لاشعور اتنا ڈراؤنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بگڑی ہوئی یادیں ہیں یہ اصل میں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ لاشعور کوئی صاف ستھرا ترتیب سے رکھا ہوا ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیڑھے آئینے کی طرح ہے، جو ہمارے خوف، ہمارے صدمے، ان سب کو اور بڑھا چڑھا کر بھیانک شکل میں دکھاتا ہے۔ تو یہ راہداری، یہ دروازے، یہ ذہن کی وہ گلیاں ہیں، وہ پیچیدہ راستے ہیں جہاں ہر قدم پر حقیقت وہ اور بگڑتی جاتی ہے۔ یہ صرف یادیں نہیں ہیں، یہ وہ یادیں ہیں جن پر خوف لپٹا ہوا ہے۔ اچھا، اور پھر جب وہ گھبرا کر آنکھیں کھولتا ہے، اسے لگتا ہے چلو میں جاگ گیا، اپنے کمرے میں ہوں، لیکن وہاں بھی سب گڑبڑ ہے۔ کمرے کی گھڑی وہ الٹی چل رہی ہے، اس کی بیوی زینب وہ بس ایک ہی جملہ بولے جا رہی ہے، تم دروازہ کھول چکے ہو، اب واپسی ممکن نہیں۔ عجیب سکون سے، اور باہر جانے کا جو دروازہ تھا وہ ایک آئینہ بن گیا ہے، اور آئینے میں اس کا اپنا عکس، وہ ایک پگھلے ہوئے چہرے والا دھواں چھوڑتا ہوا وجود ہے۔ کیا یہ لاشعور نے حقیقت پر قبضہ کر لیا؟ بالکل یہی لگتا ہے۔ یہاں آ کر خواب اور حقیقت کے بیچ کی جو لکیر ہے وہ پوری طرح مٹ گئی ہے۔ یہ خیال بہت مضبوط ہو جاتا ہے کہ لاشعور کے کچھ حصوں میں جانا وہ ایک ناقابل واپسی سفر ہو سکتا ہے۔ یہ صرف آپ کے ذہن کو نہیں بدلتا، یہ آپ کے حقیقت کے تجربے کو ہی بدل دیتا ہے، اور اس کا اپنا عکس جو بدلا ہے وہ شاید اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنی ذات ہی کھو دی ہے۔ وہ خود ہی لاشعور کا قیدی بن گیا ہے۔ وہ جس راز کو تلاش کر رہا تھا ایک طرح سے اسی راز نے اسے نگل لیا ہے۔ اور کہانی کا جو اختتام ہے وہ تو معاملے کو اور بھی الجھا دیتا ہے۔ زینب، اس کی بیوی، اب جو وہ سوتی ہے تو اسے خواب میں ارحم نظر آتا ہے، ایک سائے کی طرح، اور وہ سرگوشی کرتا ہے، دروازہ پھر سے کھولو، کسی اور کو لاؤ۔ جبکہ اصل دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر ارحم ایک نفسیاتی ہسپتال میں ہے۔ تشخیص یہ ہے کہ وہ خود کو خوابوں کا قیدی سمجھتا ہے، لیکن جب بھی وہ سوتا ہے پورے وارڈ میں ایک آواز گونجتی ہے، دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اس کا کیا مطلب نکالیں؟ کیا یہ سب اس کے دماغ میں ہے، یا سچ میں کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہے؟ جی، اور یہی ابہام جو ہے وہ اس کہانی کی اصل طاقت ہے۔ کیا ارحم واقعی نفسیاتی طور پر بیمار ہے، یا اس نے انجانے میں ذہن اور حقیقت کے بیچ کوئی ایسا راستہ کھول دیا جو اب بند نہیں ہوا؟ اور یہ جو خواہش ہے کسی اور کو لانے کی، یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید یہ تجربہ صرف اس تک نہیں رہا، ہو سکتا ہے اس کے اثرات پھیل رہے ہوں، دوسروں کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتے ہوں۔ تو یہ سوال کہ کیا کھلا ہے ارحم کا ذہن یا کوئی اصلی خطرناک راستہ، اس کا جواب نہیں ملتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر ارحم کا لاشعور کو کھوجنے کا تجربہ اسے ایک بہت ہی بھیانک، ایک مسخ شدہ حقیقت میں پھنسا دیتا ہے، جہاں جاگنا اور سونا اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ اور آخر میں ہاسپٹل کے وارڈ میں وہ جو آواز گونجتی ہے، دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ یہ بہت ڈراؤنی بات ہے کہ شاید یہ خوف صرف اس تک نہیں رہا۔ یقیناً
یہ تحریر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، حقیقت کتنی نازک ہے، ہمارے ذہن کی چھپی ہوئی گہرائیاں کیسی ہیں، اور اس علم کی کیا قیمت ہے جسے شاید ہمیں نہیں کھوجنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اہم سوال یہ بھی بنتا ہے، اگر ہمارے اپنے لاشعور میں بھی کوئی ایسا آخری دروازہ ہو جو ہمارے تمام چھپے ہوئے خوف، راز، خواہشیں ان سب تک جاتا ہو، تو کیا اسے کھولنے کی ہمت کرنی چاہیے؟ یا شاید یہ دروازے صرف خوابوں میں نہیں ہوتے، شاید یہ زندگی کے وہ فیصلے ہیں جن کے بعد واپسی ممکن نہیں رہتی۔